پر ہلکا سا پینٹ لگا رہ گیا تو وضو کا حکم۔ یہ روبینہ اسلم نے کراچی سے پوچھا ہے۔ میرے گھر میں آئل پینٹ کا کام ہو رہا ہے، مجھے چوٹ لگ گئی تھی تو میری انگلی پر 3 جگہ نشان آ گئے ہیں، بالکل رائی کے دانے سے بھی چھوٹے۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ آئل پینٹ لگ گیا ہے یا چوٹ لگنے سے خون کا نشان آ گیا ہے۔ میں نے اس کو بہت زیادہ صاف کرنے کی کوشش کی، پیٹرول وغیرہ مختلف چیزیں استعمال کیں، لیکن وہ صاف نہیں ہوا۔ مجھے لگا کہ میں وہمی بن رہی ہوں، تو میں نے اپنی نمازیں وغیرہ اسی طرح جاری رکھیں، لیکن میری بے چینی ختم نہیں ہوئی۔ تو میں نے یہ کیا کہ وہاں سے اپنی اسکن کاٹ دی۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر وہ آئل پینٹ تھا تو میری جو ان دنوں کی نمازیں تھیں اور جو قرآن شریف کی تلاوت تھی تو وہ ساری بنا وضو کے ہو گئیں، تو اب ان چیزوں کا میں کیا کفارہ ادا کروں؟ روبینہ اسلم صاحبہ، آپ فل نفسیاتی ٹائپ کی چل رہی ہیں، آپ کو چاہیے قریبی ڈاکٹر سے فوراً رجوع کریں۔ یہ تو شکر ہے اسکن پہ لگا تھا، اگر اندر گوشت یا ہڈی پہ لگا ہوتا تو ہڈی بھی کاٹ دی جاتی آپ شاید۔ جب آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ آئل پینٹ ہے یا کچھ اور ہے تو احتیاطاً آپ نے جب اچھی طرح رگڑ دیا اور نہیں اتر رہا تو اس کا مطلب آئل پینٹ نہیں ہے۔ آئل پینٹ تو پیٹرول سے آرام سے اتر آتا ہے۔ ویسے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آئل پینٹ لگ جائے یا ایلفی لگ جائے، یعنی کوئی ایسی چیز جس میں پانی نہ جاتا ہو، ڈسٹمپر میں تو پانی چلا جاتا ہے، اندر مٹی لگی ہو اس میں پانی چلا جاتا ہے، آئل پینٹ میں پانی نہیں جاتا، اس طرح ایلفی جو ہے اس میں پانی نہیں جاتا، تو جب تک اس کو اتاریں گے نہیں نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اتارنے کے لیے کھال ادھیڑنا ضروری نہیں ہے، آپ تھنر سے، پیٹرول سے، ایسی کسی چیز سے رگڑیں، وہ آسانی سے اتر جاتا ہے۔ آپ نے اچھی طرح رگڑ دیا، اب پھر بھی آپ کو یہ وہم ہو رہا ہے نا کہ پتہ نہیں اترا، تو یہ وہم ہے۔ ایک دفعہ اچھی طرح رگڑ دیا بس کافی ہے، وہم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسکن کو اتارنا یہ تو ناجائز ہے، گناہ کی بات ہے اس طرح سے کرنا۔ تو آپ ان نمازوں کو نہ لوٹائیں جو آپ نے اسی حالت میں پڑھی ہیں، وہ نمازیں آپ کی ہو گئی ہیں، کیونکہ آپ نے جب دیکھا تو اس وقت اپنی طرف سے رگڑ دیا تھا، اطمینان ہو گیا، بس کافی ہے اتنا اطمینان، اور نماز آپ کی ہو گئی ہے۔ دوبارہ مزید کچھ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کیا انسان میں خنزیر کا گردہ لگا سکتے ہیں؟ امریکہ میں خنزیر کا گردہ انسان کو لگانے کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ کیا خنزیر کا گردہ انسان کو لگایا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں۔ تنویر قریشی، اوسلو سے۔ مجھے نہیں پتا امریکہ میں واقعی کامیاب تجربہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، لیکن جان بچانے کے لیے جب بالکل انسان مر رہا ہو اور یقین ہو کہ مر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت کھانے کی، بقدر ضرورت گوشت کھانے کی اجازت دی ہے۔ تو اگر ماہر ڈاکٹر کہہ دیں کہ اس کے گردے کا علاج ممکن ہی نہیں ہے، اور اس میں نہ گدھے کا گردہ لگ سکتا ہے، نہ گھوڑے کا گردہ لگ سکتا ہے، نہ کتے کا لگ سکتا ہے، نہ بلی کا لگ سکتا ہے، صرف خنزیر ہی کا لگے گا، تو اگر ڈاکٹر ماہر کہہ دیں اور غالب گمان ہو مریض کو کہ ڈاکٹر صحیح کہہ رہے ہیں، تو پھر جان بچانے کے لیے لگانے کی گنجائش ہوگی، جائز ہوگا لگانا پھر ایسی مجبوری میں۔ پراپرٹی خرید کر اسی قیمت مع زائد نفع کے واپس بیچنا، یعنی پراپرٹی خریدی اور اسی قیمت پہ نفع رکھ کے واپس اسی بندے کو بیچ دینا، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں محمد بلال، سعودی عرب سے۔ اسلام آباد میں مختلف جگہوں پر پلازے بن رہے ہیں، اس میں اگر آپ کوئی دکان لیتے ہیں اور پوری قیمت یکمشت ادا کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ماہانہ کرایہ بھی دیتے ہیں، اور یہ آپشن بھی دیتے ہیں کہ 1 سال بعد اگر دکان دوبارہ انہی کو بیچنا چاہیں تو جو قیمت آپ نے ادا کی تھی وہ اور اس کے ساتھ 18% تک پراپرٹی کی قیمت بڑھنے سے جو منافع ہوا ہے وہ آپ کو واپس